الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الندم توبة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پتہ چلتا ہے اللہ کیسے بڑے غفور الرحیم ہیں، معاف فرمانے والے۔ بعض نیکیاں بندے کی ایسی ہوتی ہیں کہ بندہ سو رہا ہوتا ہے اور اس کو ایک ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں مل رہی ہوتی ہیں۔ فرشتے اس کے گناہوں کو مٹا رہے ہوتے ہیں اور نیکیاں 10 گنا بڑھا کر لکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ سنتیں جو انسان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں ہر لمحہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ تو نادم بھی ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے۔ ایک مومن بندہ ہے، گناہ کرتا ہے، توبہ نہیں کری لیکن اندر سے شرمندہ ہے، معذرت کر رہا ہے، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے گناہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس ندامت پر اللہ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ 100 مرتبہ دن میں جس نے پڑھا، اللہ اس کے سارے گناہ چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں سب کو معاف فرماتے ہیں۔ بلکہ فرمایا کہ بندے کو تو تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ اس کے گناہ معاف کرتے ہیں، کانٹا لگتا ہے تو گناہ معاف کرتے ہیں، اس کو اگر اس کا چراغ بجھ جاتا ہے اس پر بھی اللہ اس کے گناہ معاف کرتے ہیں۔ کیسے اللہ ہیں زبردست، بہانے تلاش کرنے والے۔ تو انسان کو جب موت کی اگر سختی بھی محسوس ہوتی ہے تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بیماری آتی ہے، کہتے ہیں یہ روحانی گویا اللہ اس کو غسل دے دیتے ہیں کہ فرمایا کہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا، ایسا بیماری سے صحت ملنے کے بعد ایسا ہو جاتا ہے۔ گویا بیماری بھی اللہ کی دیکھیں کیسی بڑی نعمت ہو گئی۔ ضغط قبر ہوتا ہے اس پر بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ آخرت کی وحشت اس پر بھی گناہ معاف ہے۔ پھر اللہ اپنی طرف سے بھی بندے کے ساتھ بڑے حسن ظن کے معاملات فرماتے ہیں۔ ایک بندہ کہتے ہیں وہ توبہ نہیں کر پاتا، گناہ کر لیتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے چونٹیوں کو جو بلوں کے اندر موجود ہیں اور مچھلیوں کو جو سمندر میں موجود ہیں اور پرندوں کو جو ہواؤں میں اڑ رہے ہیں، ان سب کے ذمے لگا دیتے ہیں کہ میرے بندے کے لیے توبہ استغفار پڑھیں۔ دیکھیں بندہ خود بھی توبہ بولتا ہے، استغفار پڑھتا ہے، اس پہ بھی گناہ معاف ہوتے ہیں اس کے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر جو روحانی مخلوق ہے فرشتے، اللہ نے ان کے ذمے لگایا کہ میرے مومن بندے کے لیے توبہ استغفار پڑھتے رہو تاکہ ان کے گناہ معاف ہو۔ ایک دوسرے کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہے بندہ، اس سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ دیکھیں دعا کا کتنا اثر ہے۔ فرمائے کہ ایک دوسرے سے مسکرا کر ملتا ہے، اس پر نیکیاں ملتی ہیں۔ اور جب اللہ نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، تو 10 ایک نیکی اگر لائے گا اس کو ہم 10 نیکیاں بنا کر اس کو دیں گے۔ اور اگر خدا نخواستہ اس کے اکاؤنٹ میں گناہ ہوں گے تو ان کو انہی سے معاف کریں گے۔ نیکی سے جو ہے نا، نیکی کیا ہے پلس ہے اور گناہ مائنس ہے، تو اب نیکی جو ہے نا اس کو ہٹا بھی رہی ہے اور خود پلس بھی ہو رہی ہے، جمع بھی ہو رہی ہے، بڑھ رہی ہے۔ گناہ کو اللہ بڑھاتے نہیں ہے۔ اللہ نے کہیں بھی یہ نظام نہیں ذکر فرمایا کہ بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو میں اس کو ایسے بیج بو دیتا ہوں وہ بڑھتا ہے، پھر ایسا نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کہ ایک گناہ کرتا ہے تو ایک نشان لگ جاتا ہے اس کے دل پہ، دوسرا کرتا ہے پھر اگلا لگتا ہے، اگر توبہ کر لیتا ہے تو پچھلا دھل جاتا ہے۔ اور نیکی کے متعلق عجیب اللہ نے زبردست بات فرمائی کہ یہ نیکی کرے گا اور ہم اسے پالیں گے۔ نیکی کو پالنا،
یہ اللہ نے اپنے ذمے لے لیا. بندہ نیکی کر کے بھول گیا، یہ آخرت میں پہنچے گا تو ایسے ڈھیر نیکیوں کی دیکھے گا، پہاڑ لگے ہوئے، تو پوچھے گا یا اللہ یہ کہاں سے؟ تو اللہ فرمائیں گے کہ میرے بندے تجھے یاد ہے تو نے فلاں فلاں نیکیاں کی تھی نا، تو دیکھ آج ہم نے تیری نیکی کو پالنا شروع کر دیا تھا، بڑھانا شروع کر دیا. اور اللہ کیسے بڑھاتے ہوں گے، اللہ کیسے پالنے والے ہیں، ایسا تو کوئی انسان نہیں پال سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا. بندے کی نیکی کو پالتے ہیں، بڑھا دیتے ہیں، اور وہ اتنی بڑھ جاتی ہے. اور یہ تو فرمائے نا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ ہم 10 گنا دیتے ہیں. بلکہ ایک جگہ تو یوں فرمائے کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جتنا چاہیں گے زیادہ بڑھا کے دے دیں گے. بندے کی ایک نیکی کام آ جائے. وہ ایک اللہ والے جب قلم سے لکھ رہے تھے حدیث یا تفسیر، تو قلم کی سیاہی پر ایک جو مکھی تھی وہ پیاسی آ کر بیٹھ گئی اور اس کو پینے لگ گئی. تو انہوں نے اپنا قلم حرکت دینا چھوڑ دیا، روک دیا کہ بھائی پتہ نہیں کہاں سے بیچاری اڑتی آئی ہے، پیاسی ہے، تو اس کی پیاس بجھ جائے. بڑے نیک اللہ والے بندے تھے. اور جب انتقال ہو گیا کسی کے خواب میں آئے تو انہوں نے پوچھا حضرت آپ کا کیا معاملہ رہا؟ تو فرمانے لگے کہ میری تو اتنی میں نے نیکیاں کی تھیں، سوچتا تھا پتہ نہیں ڈھیر لگے ہوں گے وہاں اور ان پر ہی انشاءاللہ میری بخشش ہو جائے گی. اللہ نے تو مجھے وہ ایک پیاسی مکھی کو سیاہی پینے دینے کی وجہ سے میری مغفرت کی ہے. اس نیکی پر دیکھیں مغفرت ہو گئی. یعنی کہ اس رب نے تو اگر ہم تھوڑا سا غور کر لینا تھوڑا سا، تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ کی رحمت تو گویا تل گئی ہے اس بات پر کہ ہر مسلمان کو نا بخشوا دے، ہر مسلمان کو جنت کے اندر نا زبردستی دھکا دے دے. اللہ کی گویا رحمت کو جب آپ دیکھیں نا اتنی وسیع ہے. اور بندے کے گناہ کیا ہیں، یہ سارا زور بھی مار لینا، ساری طاقت بھی مار دے، ساری انسانیت مل کے ساری طاقت لگا دے، تب بھی ان کا گناہ، ان کا زور کیا ہے. جو حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ اتنے گناہ کر لو بالفرض جبکہ تم کر نہیں سکتے. یہ انداز ایسا ہے جو سمجھا رہا ہے کہ تم کتنی کوشش کر لو، یہ کام تم کر نہیں سکتے لیکن میں سمجھا رہا ہوں کہ چلو کر لو. اگر کہتے ہیں نا یار مثال لے لو، یوں سمجھ لو کہ اگر تم یہ بھی کر لو کہ اتنے گناہ بھر دو کہ تہ لگ جائے پوری دنیا زمین کی اوپر، اور پھر اس تہ پہ اگلی تہ لگے، پھر تیسری، پھر چوتھی، اور تہ لگتے 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 اللہ کے 7 آسمان کو پار کر دے، پھر اس سے آگے سدرۃ المنتہا اس کو پار کر دے، پھر اس سے آگے عرش اس کو پار کر دے، پھر اللہ کی کرسی اس کو پار کر دے، یعنی اللہ تک پہنچ جائے تمہارے گناہ. اور ایک دفعہ تم صرف ہاتھ اٹھا کے بول دو یا اللہ میری توبہ، یا تمہارے آنسو تیر جائے آنکھ میں، ندامت شرمندگی ظاہر کر دو، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں بندے تیرے یہ سارے گناہ معاف کر دوں گا. میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، جبکہ یہ کام ہم کر نہیں سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے یہ یوں مثال دی ہے. تو اتنی وسیع جس کی رحمت ہے تو وہ تل گئی ہے، پیچھے پڑ گئی ہے بندے کو نا بخشوانے کے. لیکن پھر بھی بندہ اگر بخشا نہ جائے، خدا نخواستہ پھنس جائے، تو کتنی ہماری حماقت ہوگی ہے کہ ہم اللہ کا پورا ساتھ ہمارے ساتھ ہے، پھر بھی ہم تھوڑی سی ایفرٹس کر کے جو ہے نا اللہ کی رحمت کو اپنی جھولی میں ڈال سکتے ہیں بڑی آسانی سے. اور پھر بھی نہ ڈالیں، اور کن وجوہات کی وجہ سے بندہ نا نہیں ڈالتا، رکاوٹ جو چیزیں بنتی ہیں، میں ایک لفظ میں بتا رہا ہوں، آپس کے خراب تعلقات. ایک بندہ آپ سے کوشش کر رہا ہے، سلام دعا کر رہا ہے، آپ کا حال احوال پوچھ رہا ہے، آپ کی مصیبت پوچھ رہا ہے، آپ کی پریشانی معلوم کر رہا ہے، اس کو حل کرنا چاہتا ہے، آپ آگے سے منہ چڑھا کے جو ہے نا، یہ جو تعلقات ہوتے ہیں نا، یہ چاہے میں کروں یا کوئی اور کرے، چاہے کوئی کتنا بڑا دیندار انسان کرے،
یہ انسان کو مروا دیتی ہیں. یہ ایسی چیزیں ہیں نا، اخلاق جو ہے نا، بس اس سے ہم بچیں. ہم اپنی طرف سے اگر کوشش کر رہے ہیں، اگلا وہ نہیں کر رہا، وہ ذمہ دار ہے. اللہ اس کے رسول کیا، وہ پھنسے گا. آپ بچ گئے کیونکہ آپ نے چھوٹا بن کے دکھا دیا، آپ بچ گئے. جو اللہ کے رسول نے فرمایا نا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم پہل کر لو، اور اگر تمہاری عزت میں کمی آ جائے تو مجھ سے آ کے قیامت کے روز لے لینا، اور میں تمہیں جنت کے بیچوں بیچ محل دلاؤں گا اگر تم نے پہل کر لی. جیسے دو لوگ آپس میں خدا نخواستہ ناراض ہو جاتے ہیں نا، تو جس نے پہل کری نا یہ کامیاب ہو گیا، اور جو اگر پھر بھی اگلا نہیں مانتا نا تو یہ ناکام ہو گیا. یہ چاہے کتنی نمازیں پڑھ لے، کتنے حج کر لے، کتنے روزے رکھ لے، کتنے قرآن ختم کر لے یا کروا دے، کچھ بھی کر لے، یہ نہیں کامیاب ہو سکتا. کیونکہ یہ جو فیلڈ ہے نا، یہ اخلاق والی، یہ ایسی بڑی فیلڈ ہے نا، یہ عبادات سے آگے لے کے جاتی ہے. ورنہ عبادات ہو بھی تو یہ گرا دیتی ہے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. آخری بات، صحابی نے آ کے پوچھا، یا رسول اللہ ایک عورت ہے، ایسے ہی آپ فرض کر لیں کہ ایک مرد ہے، سمجھانے کے لیے. عورت کیوں کہا؟ کیونکہ وہ یہ سمجھتی تھی کہ مرد کا عمل مجھ سے زیادہ بڑا ہے، یہ جہاد پہ بھی نکلتا ہے، جماعت سے فرض نماز بھی پڑھنے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے یوں پوچھا کہ وہ خاتون ہے اور دن بھر روزے رکھتی ہے مسلسل پورا سال، اور رات بھر تہجد قیام اللیل میں کڑی ہوتی ہے، لیکن اس کی زبان کڑوی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا سیدھی جہنمی ہے، سیدھا جہنم میں جائے گی. دیکھیں، یعنی کہ آسان لفظوں میں کہ ایک بندہ ہے پانچوں نمازیں جماعت سے پڑھ لے، یا میری مثال لے لیں، پڑھا رہا ہے اور دن بھر روزے رکھ رہا ہے پورا سال، رات بھر قیام اللیل کر رہا ہے، لیکن کسی سے میرا تعلق خراب ہے. تو نبی علیہ السلام فرما رہے سیدھا جہنم، کچھ کام نہیں آئے گا، یہ سب بیکار ہو گیا. ایک جھٹکے میں دیکھیں کیسی بڑی چیز ہے اخلاق. اور دوسری عورت کی مثال انہیں صحابی نے پوچھی، وہ اس طرح کی ہے کہ کوئی روزے تو اتنے زیادہ نہیں رکھتی دن بھر، نہ رات بھر قیام اللیل کرتی ہے، لیکن کسی سے ناراض نہیں رہتی، کسی سے اس کے تعلق خراب نہیں ہے، زبان میٹھی ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جنتی ہے. دیکھیں، اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین.